پاک فوج قومی ادارہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی ایسے فرد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ آئی ایس پی آر ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج میں اگر کوئی شخص اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کرتا ہے تو فوج کا مؤثر خود احتسابی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج میں بلا تفریق احتسابی کارروائی دوسرے اداروں کے لیے بھی قابل تقلید مثال ہے۔ پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے۔ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک سوال پر کہا کہ انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ منظور شدہ اور مربوط حکمت عملی کے تحت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی شہری کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بلوچستان کے امن دشمنوں سے ریاست آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور سوال پر کہا کہ دہشت گردوں کو سرحد پار سے سہولت کاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ ظالموں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 46,000 کلومیٹر سے زیادہ اس کو کلیئر کرا چکی۔ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ اگست 2021 کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی، اور یہ سہولت کاری جو سی ہے یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو، چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو، چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے۔ مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ کمزور معیشت کا مکمل ادراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی سوچ کے تحت مسلح افواج نے اپنی دفاعی بجٹ میں واضح کمی کی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں فوج اور اس کے ذیلی اداروں نے 360 ارب روپے کی رقم ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں ادا کی ہے۔ ایک اور سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آخری دہشت گرد اور فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے جو کہ حقائق کے مکمل منافی ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔